میرے مسلمان بھائیوں، انسانوں اور جنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، ان پڑھ ہوں، زیادہ علم نہیں رکھتا، لیکن مجھے میرے استاد نے جو بھی علم دیا ہے نماز کے بارے میں وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ تمام روئے زمین کے مسلمان انسان اور جن اس کو غور سے سنیں۔ ایمان لانے کے بعد، توحید کے بعد دوسرا رکن نماز ہے، جو مسلمانوں کے اوپر فرض کی گئی ہے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے درود ضرور پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، سلامتی بھیج حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، جیسے تو نے سلامتی بھیجی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ تو بڑا بزرگوار اور تعریف کے لائق ہے، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، برکتیں نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اور ان کی آل و اولاد کے اوپر، جیسے تو نے برکتیں نازل فرمائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل و اولاد پر۔ تو بڑا بزرگ اور تعریف کیے جانے والا ہے، تمام تعریفیں یا اللہ تیرے لیے ہے۔ تو سب سے بڑا بزرگ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میرے بھائیوں، یہ درود ابراہیمی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو نماز میں بھی شامل کر دیا ہے۔ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تشہد کے دوران التحیات کے بعد یہ درود ابراہیمی نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو اپنی زندگی میں یاد کر لو، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے درود کے لیے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے نبی پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجو۔ تو یہ آیت پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کا نام آئے تو ہر اس مسلمان پہ لاگو ہے کہ وہ درود ضرور پڑھے۔ باقاعدہ اس کے لیے اللہ کے نبی کی اتھینٹک حدیث ہے۔ وہ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، حدیث سنا دیتا ہوں۔ صحیح مجھے یاد نہیں ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی ممبر رسول کے اوپر جب بیٹھنے لگے تو جب پہلی سیڑھی چڑھے تو بولا آمین، پھر دوسری سیڑھی چڑھے بولا آمین، پھر تیسری سیڑھی چڑھے بولا آمین۔ جب اللہ کے نبی درس دینے کے بعد
فری ہوئے تو اس صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آج معمول سے ہٹ کے آپ نے آمین کہا، ہمیں اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، میرے قریب قریب آ جاؤ۔ پھر فرمایا کہ جب میں نے پہلے آمین کہا تو فرشتوں نے حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی کا نام آیا، جس جن و انسان نے اللہ کے نبی کا نام سنا اور اس پہ درود نہ پڑھا وہ ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہو گیا وہ جن و انسان جس نے اللہ کے نبی کا نام سنا اور اس پہ درود و سلام نہ پڑھا۔ دوسری بار میں نے آمین اس پہ کہا، حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور وہ روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش نہ کروا سکا، وہ بھی جن و انسان ہلاک ہو گیا۔ پھر تیسری دفعہ میں نے جو آمین کہا اس پہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ دونوں میں سے دونوں کو یا دونوں میں سے ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو میرے صحابہ اس لیے میں نے آمین کہا تھا، اور میرے تمام روئے زمین کے مسلمانوں اور جنوں درود کی اہمیت کے بارے میں، فضیلت کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں مختصر بیان کیا۔ اصل میں نماز کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے لگا تھا، لیکن شروع میں درود ابراہیمی پڑھا، اس لیے یہ حدیث میرے ذہن میں آ گئی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو نماز کے بارے میں مختصر سا اس کی اہمیت بیان کرنے لگا ہوں۔ جو میں نے سیکھا ہے، جو میں نے سنا ہے، اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، نماز دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ ہے۔ اسلام کا یہ دوسرا رکن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ اشرف المخلوقات کا مطلب ہے تمام روئے زمین کے اوپر جو مخلوقات نظر آ رہی ہے، چاہے وہ سمندر کے اندر ہے، چاہے وہ زمین کے اوپر ہے، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ چرند پرند ہیں، چاہے وہ نباتات ہیں، جمادات ہیں، ان تمام مخلوقات کے اوپر، جنات کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اعلیٰ درجہ دیا ہے، سب سے بڑھ کر عزت والا درجہ دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اسے عقل اور فہم عطا کرنے کے ساتھ ساتھ
دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دیا، اور زمین اور آسمان کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ زمین آسمان میں کیا آتا ہے؟ زمین و آسمان میں سب سے پہلے آسمان ہے، پھر اس کے اندر ہمیں سورج نظر آتا ہے، چاند نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، ستارے نظر آتے ہیں، پہاڑ نظر آتے ہیں، ہوا کا محسوس ہوتا ہے، بادل، بارشیں محسوس ہوتی ہیں، سمندر نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو انسان کے لیے مسخر کر دیا، وقف کر دیا۔ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے۔ پودے، چرند، پرند، انسان، حیوانات، نباتات، جانور، سمندر کے اندر کی چیزیں، باہر ہیرے جواہر، اس کے بعد جو تمام چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جس کو آج کل انسان ترقی کے دور میں استعمال کر رہا ہے، جیسے الیکٹرک ہے، گیس ہے، سواریاں ہیں جدید ترین، کھانے کے لیے خوبصورت جانور، حلال جانور، سمندر کے اندر حلال مخلوقات پیدا کی، کس کے لیے؟ پھل فروٹ پیدا کیے، کھانے پینے کی چیزیں پیدا کیں، اناج پیدا کیے، یہ تمام انسان کے لیے، آکسیجن سانس کے لیے، سورج دھوپ کے لیے، انسان کے جسمانی جو ہے گروتھنگ کے لیے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے وقف کر دیں، پیدا کر دیں۔ تو میرے بھائیوں، انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، اور اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ بندگی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی، اس کے رسول کی گواہی، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی، رکوع اور سجود، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر احکامات لاگو کیے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش۔ تو میرے بھائیوں، دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کیا، زمین اور آسمان کو اس کے لیے مسخر کر دیا۔ انسانی آنکھ جہاں تک اور جدھر دیکھتی ہے، ہر طرف قدرت کے حسین مناظر اور شاہکار احاطہ کیے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہان انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، وہاں اسے ایمان کی روشنی بھی عطا کی ہے، اور یہ اس کے لیے ایک ایسی مشعل راہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ ارکان اسلام میں توحید کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ ہے نماز۔ میرے انسان دوستوں، مسلمان بھائیوں اور جنوں، سب سے اللہ تعالیٰ کا توحید کے بعد، ایمان کے بعد دوسرا رکن وہ ہے نماز، جو ہر بالغ عاقل مسلمان مرد اور عورت، مردوں اور عورتوں پر فرض ہے میرے بھائیوں۔ قرآن مجید میں
ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اسے نماز سکھائی جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس سے فرمایا ہے؟ سب سے پہلے ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ ماں باپ نہیں ہے تو رشتہ داروں کی، قریبی رشتہ داروں کی۔ قریبی رشتہ دار نہیں ہیں تو ان تمام مسلمان بھائیوں کی ذمہ داری ہے، کوئی بھی بچہ روئے زمین کے اوپر جو دین اسلام میں شامل ہو گیا ہے اس کو 7 سال کی عمر میں نماز سکھائی جائے، سکھانی ہے۔ یہ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ایک ماں باپ کی نہیں، نسل در نسل۔ میرے ماں باپ کا کام تھا وہ مجھے تربیت دیتے، میرا کام ہے میں اپنی اولاد کو تربیت دوں، میری اولاد کا کام ہے وہ آئندہ جو اس سے اولاد ہو اس کو یہ تربیت دے، تو یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے۔ تو بچے کو 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اسے نماز سکھانی ہے، سکھائی جائے۔ اور جب بچہ نماز کی عمر کو پہنچتا ہے تو فرشتے، جب وہ عاقل بالغ ہو جاتا ہے، نماز کی عمر کو پہنچتا ہے، تو فرشتے اس کے اعمال ناموں کا اندراج شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا اعمال نامہ یعنی رجسٹر اس کا بن جاتا ہے، اس کی زندگی کے تمام اعمال، زندگی میں جو بھی کام وہ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، سانس لے رہا ہے، سو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جگ رہا ہے، جو بھی ایکٹیویٹی کر رہا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک رجسٹر تیار ہو جاتا ہے جس میں اس کی ایک ایک بات کا اندراج شروع کر دیتے ہیں۔ کون؟ فرشتے۔ ان فرشتوں کا قرآن مجید میں باقاعدہ ذکر ہے، جو انسان کے کندھوں پہ موجود ہوتے ہیں اور انسان کو نظر نہیں آتے۔ اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی تعلیم دیں اور نیک کاموں کی طرف مائل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں دین سے متعلق معلومات پہنچاتے رہیں۔ دین سے متعلق بچوں کو معلومات کیسے پہنچے گی؟ جب ماں باپ دین کے اوپر عمل کرے گا تو بچوں کو معلومات خود بخود ملتی جائے گی۔ ہم بحیثیت مسلمان اسلامی احکام کا پرچار تو کرتے ہیں، لیکن اپنی عملی زندگی میں اسے شاذ و نادر ہی اپناتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، لیکن عمل کے حساب سے ہم شاذ و نادر ہی، بہت کم مسلمان ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس بات کی اہمیت سے بھی واقف ہیں کہ نماز کسی بھی صورت میں
ترک نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تمہیں کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز ادا کی جائے، اور اگر بیٹھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر لیٹ کر نماز ادا کی جائے۔ میرے دوستو، مسلمان بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد باری تعالیٰ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ دیر سویر ہو سکتی ہے، جماعت نکل سکتی ہے، آدھا ٹائم میں پڑھ لو، آدھا ٹائم نکل گیا قضا پڑھ لو، قضا کا ٹائم نکل گیا ہفتے میں پڑھ لو، ایک دن پڑھ لو، دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتے میں پڑھ لو، مہینے میں پڑھ لو، لیکن اس کی قضا ضرور پڑھنی ہے۔ مگر افسوس، ہم اپنے دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور شیطان جو ازل سے انسان کا دشمن ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ذکر کیا ہے، اے انسانوں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور انسان کو بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا، کوئی کسر نہیں چھوڑتا، ایسے حربے استعمال کرتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمان کی جماعت کی نماز نکل جائے، پھر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آدھا ٹائم نکل جائے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو دنیا میں اتنا انوالو کر دے کہ وہ قضا بھی نہ پڑھ سکے، پھر اس کی کوشش ہوتی ہے انسان جو رزق کماتا ہے اس کو کسی طریقے سے، حرام طریقے سے اس کو کمانے کی ترغیب دے، کیونکہ جب رزق حرام ہوگا تو پھر اس کی نماز میں اثر نہیں آئے گا، وہ طاقت نہیں آئے گی، وہ گرفت نہیں آئے گی، وہ پیورٹی نہیں آئے گی۔ میرے مسلمان بھائیوں، نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، جب تک انسان کے اندر پیورٹی نہیں ہوگی، حلال نہیں ہوگا، تو اس کی نماز میں نہ برکت آئے گی، نہ طاقت آئے گی، نہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بخشش ہوگی۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز، مثال کے طور پہ حرام کی چیز، حرام ہم کس کو کہتے ہیں؟ مردار کو، بدبودار چیز کو اگر کسی کو پیش کریں، بہن بھائی رشتہ دار عزیز کو، وہ قبول کرے گا؟ وہ ہزار باتیں بھی سنائے گا اور اس کو بولے گا اس کو دور لے جاؤ میری نظروں سے، میرے قریب بھی نہیں لانا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں رزق حلال کمانا ہے، تو ہماری نماز میں بھی پیورٹی آئے گی، اثر آئے گا، اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں گے۔ جب ہماری چیزیں ساری حرام ہوں گی، نماز پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ نماز اٹھا کے ہمارے منہ پہ مارے گا کہ تیرا جسم بھی حرام، تیرا کھانا بھی حرام، تیرا پینا چلنا بھی حرام، تو تیری عبادت کیسے قبول ہوگی؟ تو حلال کا نوالا کھانا ہے، پھر نماز میں اثر آئے گا۔ اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی ہے، چاہے پوری زندگی اس میں وقف ہو جائے، کیونکہ
ایک دانہ بھی جو ہے وہ بہت بڑی طاقت رکھتا ہے۔ ہم دنیا میں جب بھی کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھی سے اچھی ہو، خوبصورت ہو، پائیدار ہو، لمیٹڈ ہو، ملٹی نیشنل کی کوئی چیز ہو، جس کی لائف ہو۔ تو میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے تو انسان کو بہت پیور ہونا پڑے گا، تب اس کو وہ ملٹی نیشنل سمجھ لیں کہ جنت والی زندگی ملے گی، جو ہمیشہ ہمیشہ وہاں پیورٹی ہے، پیورٹی ہے، پیورٹی ہے۔ وہاں کی چیز کوئی بھی نہ کبھی خراب ہوگی، نہ کبھی ضائع ہوگی، نہ اس کی عمر میں کمی آئے گی، وہ لامحدود ہوگی۔ نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی صحت، نہ ختم ہونے والی لذتیں، نہ ختم ہونے والے فروٹ۔ جو دنیا میں ہم خواہش رکھتے ہیں وہ نہ ختم ہونے والی وہاں ہوں گی۔ تو میرے بھائیوں، میں ذکر کر رہا تھا کہ شیطان جو ہے انسان کا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے، اور انسان کو بہکانے میں شیطان کوئی کسر نہیں چھوڑتا، اور انسان بھی اس کے مکر و فریب کے جال میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ حالانکہ نقطہ صرف ایک ہے، اگر انسان اسے صحیح معنوں میں سمجھ لے تو شیطان کو مات دے سکتا ہے۔ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمالوں کا دار و مدار، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے، نیتوں پر ہے۔ اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ یار مجھے صحیح صحیح رزق حلال کمانا ہے، جب آپ کی نیت سچی ہوگی نا، پیور ہوگی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے، اللہ کے نبی کے اوپر گواہی دیتے ہوئے، اللہ پہ گواہی دیتے ہوئے کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو کانفیڈنس ہوگا، ایک طاقت ہوگی جو آپ کے اندر قدرتی پیدا ہوگی۔ اور پھر جب رزق آپ ایسا حلال کماؤ گے، پھر آپ کو سجدہ کرنے میں، رکوع کرنے میں، کیونکہ نماز میں جب اللہ تعالیٰ بندہ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دو راستے ہیں۔ ایک نماز سب سے قریب، دوسرا قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ اللہ تعالیٰ سے سب سے قریب تر مواقع ہیں جو ہم انسانوں اور مسلمانوں کے اندر دور دور کم نظر آتے ہیں۔ ہماری نمازوں میں وہ خشوع نہیں ہے، وہ خضوع نہیں ہے، وہ سکون نہیں ہے۔ تلاوت قرآن ہم 10 منٹ میں پارہ پڑھ لیتے ہیں، آدھے گھنٹے میں پارہ پڑھ لیتے ہیں، زندگی ہو گئی پڑھتے ہوئے۔ اعوذ باللہ کا مطلب سمجھ نہیں آیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جس نے اس کا مطلب سمجھ لیا نا، وہ بالکل پیور اور حلال اور عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب، میرے بھائیوں، میں اگر اس کا مطلب آپ لوگوں کو بتانا شروع کروں، اس میں گھنٹوں لگ جائیں گے۔ تھوڑا سا مختصر میں بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ اعوذ کا مطلب ہے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں سے امریکہ جا رہا ہوں، سعودیہ جا رہا ہوں،
یا کسی بھی کنٹری میں جا رہا ہوں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کو ویزا لینا پڑے گا، ویزے کے شرائط پورے کرنے پڑیں گے، پھر آپ ہمارے ملک میں انٹری کر سکتے ہیں۔ انٹری کرنے کے بعد آپ کو تمام وہ سہولتیں، فیسلٹیز اس ملک سے ملیں گی۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے، جب بندہ جن ہو یا انسان ہو، جب وہ پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچا لے۔ اب شیطان کے شر سے بچنے کے لیے انسان کو اور جن کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے رزق حلال، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت، بندگی، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس میں تمام طریقۂ کار اللہ تعالیٰ نے شیطان سے بچنے کے لیے بیان کر دیے ہیں۔ مجھے بتاؤ، شیطان اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں اس کا کچھ بگاڑ سکے گا۔ ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن وہ جو ویزے والی شرائط ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو شرائط ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، پھر ہم ساری زندگی پریشان رہتے ہیں۔ کیوں پریشان رہتے ہیں؟ نہ ہم نے کلمہ سمجھا، ایمان کا مطلب نہیں سمجھا، قرآن مجید کا مطلب نہیں سمجھا، نبی کی زندگی کے بارے میں نہیں سمجھا، صحابہ کی زندگی کے بارے میں نہیں سمجھا۔ سب کو مانتے ہیں، لفظی سب کو مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن عمل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جس بندے کے اندر سب سے پہلے حلال آ گیا، اللہ تعالیٰ کی بندگی آ گئی، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھ آ گئی۔ میرے بھائیوں، مثال کے طور پہ ہم مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہم نے کبھی سوچا ہے مسجد کے ادب و آداب کیا ہیں؟ وہ کس کی عدالت ہے؟ ہمارے اندر کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی ادب نہیں، ایسے بھاگے جاتے ہیں جانوروں کی طرح واپس آ جاتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ وہ پتہ کس کی عدالت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت ہے۔ اللہ سبحانہ کی عدالت اتنی خوفناک ہیں، رحمت ہے تو اتنا رحیم، سزا ہے تو اتنی خطرناک۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ہمارے جب ذہن میں ہی نہیں آئے گی۔ کبھی آپ وزیر اعظم کے دفتر میں گئے ہو؟ علاقے کے ایس ایس پی کے دفتر میں گئے ہو؟ ایس ایچ او کے دفتر میں گئے ہو؟ آپ کے چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے وہاں جانے کے بعد کہ یار ایس ایچ او کوئی ایسا کلمات نہ لگا دے ہمارے اوپر، یا کوئی ایسی دفعہ نہ لگا دے۔ جج کی عدالت میں کتنے خوفناک ہوتے ہیں، وہاں اعلان ہوتا ہے آرڈر آرڈر، کوئی بندہ حکم عدولی نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا گھر، یہ تمام جج، یہ تمام وزیر اعظم، یہ تمام بادشاہت، تمام فرعون، تمام خزانے کی کنجیوں کے مالک، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک چیونٹی کے برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جب چاہے مسل کے رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے، کچھ بھی نہیں یہ۔
تو میرے بھائیوں، ہم اس کی عدالت میں جاتے ہوئے یہ نہیں سوچتے وہاں مسجد میں قدم کیسے رکھنا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرنی ہے، کیا مدد مانگنی ہے ہیں۔ علماء نے فرمایا ہے مسجد میں جاؤ، دایاں پاؤں ڈالو، دعا پڑھو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پھر وہاں اعتکاف کی نیت کر لو کہ دین سے ہٹ کے کوئی دنیاوی بات نہیں ہوگی۔ وہاں موبائل چل رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ایسے ایسے بزرگ میں نے دیکھے ہیں، میں بھی شاید ان میں شامل ہوں، 2 بندے مل گئے، 3 مل گئے، کھڑے ہو کے وہیں باتیں کر رہے ہیں، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی ادب نہیں، کوئی آداب نہیں، اس کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے، بالکل کوئی ادب نہیں ہے، کوئی آداب نہیں ہے، جانوروں کی طرح کھڑے، ٹولیوں کی طرح ایسے دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں آپ کو نہ آنے کی تمیز ہے، بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا، پاؤں سامنے کھانے کعبے کی طرف پاؤں بچھا دیتے ہیں، مجبوری میں الاؤ ہے، مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سختی نہیں کی، لیکن جان بوجھ کے پاؤں سیدھے رکھے ہوئے ہیں۔ بھئی تم نماز کی شکل میں بیٹھو، ادب آداب کے ساتھ بیٹھو، جھک کے بیٹھو، خاموش بیٹھو، یہ مسجد کے آداب ہیں، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے، وہ تمہارا حساب کتاب ہے وہاں، تم حاضری دینے گئے ہو، فجر سے ظہر تک تم نے کیا کیا اس کا حساب دینے گئے ہو، ظہر سے مغرب تک کیا کیا، مغرب سے عصر تک کیا، عشاء تک کیا کیا، عشاء سے صبح تک کیا کیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب اذان ہوتی تھی نا، اذان، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بارے میں ہم نے سنا ہے کہ ان کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا تھا، خوف زدہ ہو جاتے تھے، کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کانپنا شروع ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا خوف زدہ کیوں ہیں، ادھر اذان ہوئی آپ خوف زدہ ہو گئے؟ بولا آپ کو پتہ نہیں ہے کس نے بلایا ہے، وہاں سوال جواب ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے فجر سے ظہر تک کیا کیا؟ تو بھائی اتنے خوف زدہ ہو جاتے تھے۔ ہمارے اندر کوئی اذان ہو رہی ہے، پرواہ نہیں، باتیں ہو رہی ہیں، دنیا میں مصروف ہیں، دنیاوی تھوڑ دکھاوے کے لیے نماز میں چلے گئے کہ دنیا بولے بڑا 5 وقت کا نمازی ہے، گئے فارمیلٹی پوری کی، واپس آ گئے۔ تو میرے بھائیوں، نماز 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 کے ادب آداب، نماز کی اہمیت، نماز کی فضیلت، نماز ایک بہت بڑی مسلمانوں کی کلاس کی جگہ ہے۔ کلاس سمجھتے ہو؟ جب بچہ صبح صبح جاتا ہے نا اسکول میں، جب بڑا ہو جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، میٹرک کر لیتا ہے، اس ٹائم تو تھوڑا ڈر، خوف استادوں کا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ بندے کو تعلیم مل جاتی ہے، علم مل جاتا ہے، پھر اس کے اندر وہ خوف ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے پاس سوالوں کے جواب اس کو یاد ہو جاتے ہیں، اس نے زندگی کے 10 سال لگا دیے ہوتے ہیں۔ تو جب پہلی کلاس میں، دوسری کلاس میں جاتا ہے تو بچہ استاد کے خوف سے کتنا ڈرتا ہے، جیسے ہی پتہ چلتا ہے استاد آ رہا ہے تو سب خاموش۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے جو درس دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں تمہاری شہ رگ سے قریب ہوں۔ مجھے بتاؤ، ہم کوئی، اگر ہم یہ صرف
یقین کر لیں، ہمارا یہ یقین ہو جائے جسے ہم ایمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے قریب ہے۔ ہم دنیا کا کوئی کام غلط کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اندر خوف ہی نہیں ہے۔ یقین کامل کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر یقین کامل آ گیا نا، وہ دنیا کا کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ وہ مرتے مر جائے گا، جان دے دے گا، جان کی اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں، دنیا کی تکلیفوں کی کوئی ویلیو نہیں، بھوک کی کوئی ویلیو نہیں، غربت کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہ ہر چیز کو برداشت کرے گا خوشی خوشی۔ کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کر رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں، اپنے آپ کو پیور پاک صاف کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے، نماز کی اہمیت۔ نماز ایک بہت بڑی انسانوں اور جنوں کے لیے کلاس ہے، کلاس، اسکول کی کلاس ہے۔ یہ 5 کلاسیں ہوتی ہیں دن میں۔ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بندے کے اوپر چھوڑ دیا، انسان پہ چھوڑ دیا، جن پہ چھوڑ دیا کہ تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تجھے صحت بھی مل گئی، تجھے رزق بھی مل رہا ہے، تجھے لذتیں بھی مل رہی ہیں دنیا جہان کی، ہیں انعامات بھی مل رہے ہیں۔ پوچھنے والا کوئی نہیں، صرف بتانے والی ذات ہے۔ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج دیا، کتابیں بھیج دی، قرآن مجید فرقان حمید بھیج دیا، لیکن سختی نہیں کی، اس لیے کہ یہ انسان ہے بہت کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی سختی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آگ میں انگلی ڈال سکتے ہو؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا کہ حرام کھانے سے اندر آگ پیٹ میں جائے گی، اس کو آگ کی شکل دیتا تو آپ کبھی منہ میں ڈالتے آگ؟ آپ کہتے ہم جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ حرام کو منہ میں ڈالتے ہی بندے کو بیماریاں لگ جاتی خطرناک قسم کی، وہ کبھی کھاتا؟ کبھی بھی نہیں کھاتا۔ تو یہی ایمان ہے، یہی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت خطرناک ہے، انعامات بھی بہت اچھے ہیں، لیکن موت کے بعد دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امتحان ہے۔ فرشتوں کو یہی تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، جنات کو یہی تو بتانا چاہتا ہے کہ میں نے انسان کو کیوں پیدا کیا۔ اور پھر ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کیے ہیں۔ بابا آدم علیہ السلام، اس کے بعد اس کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیں۔ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پورے واقعات بیان کر دیے۔ آپ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اٹھا کے دیکھیں۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنے 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 انعامات سے نوازا ہے کہ ہم کس دنیا میں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے دے، سمجھ دے دے، اس پہ سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنا بڑا غور و فکر کرنا ہے۔ جو بندہ بھی اس پہ غور و فکر کرے گا کہ نماز اللہ تعالیٰ نے کیوں دی، نماز کا مقصد کیا ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، تو میرے بھائیوں، ہم کوئی غلط کام نہیں کر سکتے اور جنت ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ جہنم سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن عمل کی ضرورت ہے۔ یہ زندگی کے، جسے ہم کہتے ہیں نا 50 سال، 60 سال، 70 سال،
200 سال لگا لو، آج سے 5000 سال سے 200 سال پہلے تک کے لوگ کدھر ہیں؟ مٹی ہو گئے، زیرو ہو گئے، ایسے ہم بھی ہو جائیں گے۔ لیکن کامیاب کون ہے؟ جنہوں نے نماز کی اہمیت کو جانا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو جانا، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سبق کے طور پہ قرآن مجید کی صورتیں اتاری ہیں۔ دو صورتیں اگر بندہ سمجھ لے نا، ایک سورۃ العصر، ایک سورۃ تکاثر، اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ لے نا انسان، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ الہاکم التکاثر، انسان بہت بڑے دھوکے میں ہے۔ الہاکم التکاثر، غفلت کی زندگی گزار رہا ہے انسان، بہت بڑی غافل زندگی، بے عقلوں والی زندگی، بے علموں والی زندگی۔ ہم بے عقل جاہل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس دنیا میں دولت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف انسان ہے، اس کے پاس تو دور کھانے کو پیسے نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں۔ عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس بہت مال ہے، دولت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے کہ رزق حلال کس کے پاس ہے۔ کون سا ایسا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، جن ہے یا انسان ہے، رزق حلال کس کے پاس ہے؟ چاہے وہ وقت کی سانس لینے کے لیے زندگی گزار رہا ہے، لیکن حلال، اس میں بہت بڑی طاقت ہے۔ وہ عقل مند ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت، وہ عقل مند ہے۔ جو قرآن کو پڑھتا ہے، غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ وہ عقل مند تھوڑی ہے صبح سے نکلا شام تک مال کما رہا ہے، ظہر بھی گئی، فجر بھی گئی، عصر بھی گئی، قرآن کو دیکھا نہیں، زندگیاں گزر گئی، نماز پڑھی نہیں، زندگیاں گزر گئی، حرام حلال کی تمیز نہیں، یہ لقمہ منہ میں کہاں سے آ رہا ہے، اولاد کے جو کھلا رہا پلا رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، حلال میں بڑی طاقت ہے۔ حلال کھانے والے کو نماز بھی اچھی لگے گی، بندگی بھی اچھی لگے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں بڑا کامیاب انسان ہے۔ یہ کامیابی تھوڑی ہے تم کار میں بیٹھے ہوئے ہو، بنگلے میں بیٹھے ہوئے، دنیا جہان کی غلط چیزیں آپ کے مشغول کی ہوئی ہیں اور سامنے فرشتہ کھڑا ہے موت کا، چلو بھئی موت آ گئی۔ فجر پڑھی نہیں، سفر میں نکل گئے، ظہر پڑھی نہیں، روزگاری کی تلاش میں نکل گئے، عصر پڑھی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا مغرب نہیں پڑھی، نماز کوئی بھی نہیں پڑھی، مال بہت کما لیا، رزق بہت کما لیا، خود بھی غلط کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں اور بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، تو اس میں اثر کہاں سے آئے گا؟ دنیا کی مثالیں دیتے ہیں، یار وہ انگریز بڑے پائیدار چیزیں بناتے ہیں، فلانے ملک میں بڑی پائیدار ہے، فلانے ملک، لیکن وہ دنیا تک پائیدار ہے میرے بھائیوں، آخرت میں پائیدار نہیں ہوگی۔ آخرت میں پائیدار چیز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، جس کے اندر پیورٹی ہے، عبادت میں اللہ تعالیٰ کا پیغام انسانوں تک پہنچانا ہے۔ ہم تو مسلمان یہی نہیں سمجھ سکے آج تک، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیوں کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ہمیں پاکستان میں پیدا کر دیا، 2-4 گھر بنا لیے، بنگلے بنا لیے، گاڑیاں بنا لیں، اس لیے پیدا کیا۔ اور نہیں بھائی میرے بھائیوں، اس لیے مسلمان پیدا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کچھ ذمہ داریاں دی ہیں، دین کا علم سیکھنا ہے، سکھانا ہے، اور اس کو ہر اس انسان تک اور جنات تک پہنچانا ہے جو اللہ کے قانون کو نہیں سمجھتے، جن کو پتہ ہی نہیں، جانوروں والی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں والی۔ عورتیں ہیں تو آپ ان کی زندگیاں دیکھ لو، مرد ہیں تو ان کی زندگیاں دیکھ لو، دوسروں کے اوپر
عیب جوئی، نقص، گل، غیبت، میں بھی ان میں شامل ہوں، ہم بھی شامل ہیں۔ سب وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو منع فرمایا وہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں نہ قرآن کی سمجھ ہے، نہ یہ سمجھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کیوں پیدا کیا، مسلمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ میرے بھائیوں، میں نماز کے بارے میں کچھ بیان کر رہا تھا، اب میں تیز تیز جو ہے نا پڑھ کے بیان کرتا ہوں، زیادہ تفسیر میں نہیں جاتا۔ مجھ سے اگر کوئی غلط بولا گیا ہو تو اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر انسان اسے صحیح معنوں میں سمجھ لے تو شیطان کو مات دے سکتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ یعنی اگر ہماری نیت اور ارادہ پختہ ہے تو ہمارے اعمال بھی اس کے مطابق ہوں گے، اور ہمارے اعمال اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتے جب تک ہماری نیت مؤثر نہ ہو، ہماری نیت سچی نہ ہو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھو، فلاح پاؤ گے۔ خواہشات ان کو قابو رکھو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنی نفسانی خواہشات کو خود پر غالب نہ آنے دے، کیونکہ انسانی نفس تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسے کنٹرول کرنے کا طریقہ ذکر الہی ہے۔ جب آپ صبح شام اللہ تعالیٰ کی یاد کرو گے، قرآن پڑھو گے، نماز پڑھو گے، تو میرے بھائیوں پھر اعوذ باللہ کا مطلب سمجھ جاؤ گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر آپ شیطان کے شر سے بچ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گئے۔ اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہے۔ ہم دنیا کو فتح کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے حرام حلال کی تمیز بھول گئے۔ ولیوں کی زندگی کی اٹھا کے دیکھو نا، ولیوں کے درباروں پہ تو جاتے ہیں، مزاروں پہ تو جاتے ہیں، ان کی زندگی کو کبھی پڑھا ہے؟ داتا گنج بخش علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھا ہے؟ خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھا ہے؟ اس کے علاوہ سندھ میں چلے جاؤ، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو پڑھا ہے؟ بہت مزاروں پہ جانے کا شوق ہے، چادریں چڑھانے کا شوق ہے۔ میرے بھائیوں، شاہ عبداللطیف بھٹائی نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا اس وجہ سے کہ جب اس کے پیٹ میں بچہ آیا تو اس نے خواہش ظاہر کی کہ مجھے مچھلی کھانی ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں نے وہ تو تھر کا ایریا تھا، ریگستان کا ایریا تھا، سمندر دور تھا، دریا دور تھا، تو مرید چلے گئے مچھلی ڈھونڈنے۔ جب شام کو واپس آئے تو انہوں نے پوچھا، بھائی کہاں سارا دن غائب رہے؟ انہوں نے بولا، مچھلی، بی بی صاحبہ کی خواہش تھی، مچھلی لینے گئے تھے۔ اسی ٹائم اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ کیا دعا کی؟ یا اللہ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو میرے مریدوں کو پریشان کرے۔ خود کو تو پریشان نہیں کر سکتی تھی، وہ ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھتے تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ان کو اولاد کی بھی پرواہ نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ اس اولاد کو ختم کر دو، نہیں چاہیے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی کوئی اولاد ہے؟ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ولیوں نے اس چیز سے ایسی نفرت کی جس چیز نے ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کیا۔
تو ہم تو اولاد کو اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، حرام حلال کی تمیز بھول گئے ان کی محبت کے لیے۔ میرے بھائیوں، محبت ضرور کرو، دین کا علم بھی دو، لیکن حلال حرام کی تمیز ضرور رکھو۔ یہ سوچو کہ یہ جو 1000 روپیہ آیا ہے یہ کس طریقے سے آیا ہے، کہیں کوئی غلط کام تو نہیں کیا، کہیں کوئی ناجائز تو نہیں کیا، کوئی ہم تو اس چیز کا کرتے ہی نہیں کہ کتنے لوگ اس میں نجائز شامل ہو گئے، ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو نجائز کرتے ہیں بلکہ ان کا ساتھ دیتے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے، ایسے ماحول سے، ایسے رزق سے، ایسے علم سے بچائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھو فلاح پاؤ گے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنے نفسانی خواہشات کو خود پر غالب نہ آنے دے، کیونکہ انسانی نفس تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اسے کنٹرول کرنے کا طریقہ ذکر الہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، نماز ترک کرنے والا دنیا میں ہی کئی طریقوں سے خوار ہوتا ہے، اور نہ تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ دین و دنیا میں فلاح پاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں، ابھی تفسیر بہت زیادہ ہے، تو میرے بھائیوں، یہ ایک حقیر سا بے علم انسان جو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نماز کی تھوڑی سی اہمیت، نماز کی پیورٹی، رزق حلال، ایمان کیا ہے، تھوڑا سا بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس کو بار بار سنو، غور سے سنو، سمجھو، لائک کرو۔ اگر تم یہ پیغام بائی فیس زبانی لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیٹ کی سہولت دی ہے، اور دنیا کے غلط کام ساری دنیا میں پھیلاتے ہو، سیاست کی باتیں پھیلاتے ہو، اپنے فائدے کی باتیں پھیلاتے ہو، اپنے کاروبار تجارت کے لیے ایڈ لگاتے ہو، تو میرے بھائیوں، یہ انسانوں کی فلاح کے لیے بھی ایک ایڈ شیئر کر دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ میرے بھائیوں، اس میسیج کے اندر، اس کو پڑھنے سے، سننے سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دی تو میرے بھائیوں، ہم گناہ گار لوگوں کا بھی اس میں حصہ شامل ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو نیکی کی بات پھیلاتا ہے، اس نیکی سے جن لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اس کا اجر و ثواب میں اس کے لیے بھی رکھ دوں گا۔ جیسے دنیا میں ہم کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا، تو یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے انسانوں کے فائدے کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی دنیا میں ہمیں پیغام بھیجا ہے، نبیوں کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، ہم نے آج سے یہ تہیہ کر لینا ہے، ہم جس حالت میں بھی ہوں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہماری جماعت نکل جاتی ہے، پہلی بات تو ہم مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر جماعت نکل جاتی ہے تو اس کو آدھا ٹائم میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔
آدھا ٹائم نکل جاتا ہے تو ہم اس کو جو ہے نا اس کی قضا پڑھنے کی کوشش کریں گے. بہت دنیا میں مصروفیات ہے، بہت کام ہے، بہت نیکی کا کام کر رہے ہو، بہت اللہ کی مخلوق کی خدمت کر رہے ہو. تو میرے بھائیوں، جب آپ کو ٹائم ملے، رات کو ٹائم ملتا ہے، رات کو سو جاؤ 1-2 گھنٹے، اٹھو، وضو کرو، اتنے فریش ہو جاؤ گے. پھر جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، سکون آتا ہے. لیکن رزق حلال کا پیٹ میں ہونا ضروری ہے، لذت پھر ہی آئے گی. مٹن کڑھائی کا مزہ اسی ٹائم آئے گا جب اس کے تمام مسالے اس میں موجود ہوں گے. زیتون کا تیل، ادرک، لہسن، دھنیا، مرچی، مسالے، خوشبو والے دھنیا، تمام چیزیں شامل ہو گئیں، کتنی لذت ہوگی اس کھانے میں. تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایمان کے اندر طاقت، نماز کے اندر طاقت، نماز کے اندر لذت اس ٹائم آئے گی. اس ٹائم آپ کا ذہن، آپ کی آنکھیں، آپ کے کان ایسے سمجھیں گے کہ جیسے اللہ کے نبی سے آپ باتیں کر رہے ہو، اللہ کے سامنے کھڑے، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن یہ پیورٹی اس ٹائم آئے گی جب آپ کا رزق حلال ہوگا، ایمانداری ہوگی، ایمان مضبوط ہوگا، نماز میں پیورٹی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں. پھر یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں دنیا کی کڑھائی، پھر اس میں لذت آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ جنت دے گا. جنت پھر ایسی جگہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی. دنیا میں بندے کی کیا خواہش ہے؟ سب سے پہلی خواہش ہے صحت، اس کے بعد تمام وہ چیزیں جن کو انسان استعمال کرتا ہے، جن میں لذت ہے. عورت ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، فروٹ ہیں، پینے کے لیے مشروبات ہیں، سونے کے لیے سکون ہے، اچھا لباس ہے، صحیح سلامت جسم ہے. بندہ اسی کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے نا، بھاگ دوڑ کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں تو ادھر پڑی ہوئی ہیں. قرآن مجید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری نبی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھو، اس صحابہ کی زندگی کو اٹھاؤ، امہات المؤمنین کی زندگی کے اٹھاؤ. ان کے گھروں میں تو 2 دن کھانا نہیں بنتا تھا. وہ 2 جوڑوں میں ہفتہ ہفتہ گزار لیتے تھے ہیں. ان کے پاس کتنی سواریاں ہوتی تھیں، کتنی بجلی کی، الیکٹرک کی سہولت تھی، کتنی گیس کی سہولت تھی، کتنے کارپٹ بچھے ہوئے تھے، کتنے لگژری مکان تھے. تو میرے بھائیوں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر، اتنا شکر، اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا ہے، اس وقت پیدا کیا ہے جب اللہ تعالیٰ کی جنتیں ہی جنتیں دنیا میں نظر آتی ہیں. تو میرے بھائیوں، ان جنتوں کا فائدہ لیتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن جائز طریقے سے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے، ایمان کے ساتھ. سود کو حرام کیا ہے، لعنت بھیجو. کیوں سود کھاتے ہو؟ ہمارے ملک کے حکمرانوں کو عقل ہی نہیں آتی. وہ میرے بھائیوں، جب ملک آزاد ہوا، جب ملک ہمارا آزاد ہوا ہے، کیا ہم سود پہ چل رہے تھے؟ اس وقت ہم نے اتنی ہمت کری، جہاد کیا، ظلم کے خلاف لڑے، ہم نے آزادی حاصل کر لی. آج ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، ہم سے یہ چھن جائے گا، یہ چھن جائے گا، یہ چھن جائے گا. وہ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، سختی سے سختی سے سختی سے منع کر دو. جان جاتی ہے تو جانے دو. وہ بھائی، اس کے بعد زندگی ہے. آپ ایک بات پہ، ایک حق کی بات پہ اڑ گئے نا، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی پہ کامیابی دے دے گا. لیکن حق کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، نا حق سے بچو.
اللہ تعالیٰ صحت بھی دے گا، ایمان بھی دے گا، نیک اولاد بھی دے گا، رزق حلال بھی دے گا، لیکن حق کی بات کرنی ہے، ایمان پہ قائم رہنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، پڑھنا ہے، نماز 5 وقت پڑھنی ہے۔ کسی عذر کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی سستی کی وجہ سے، کسی شیطانی مصروفیات کی وجہ سے اگر نماز رہ جاتی ہے تو اس کی قضا ادا کرنی ہے، قضا ادا کرنی ہے، قضا ادا کرنی ہے۔ پہلے تو کوشش کرو کہ جماعت کے ساتھ پڑھو، نہیں تو آدھا ٹائم میں پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں، اتنی سہولتیں دی ہیں، اتنی سہولتیں دی ہیں، کھانے میں، پینے میں، کمانے میں، تو لگژری لائف کو تھوڑا کم کر لو، تو اللہ تعالیٰ سمجھ دے۔ میرے بھائیوں، وقت کچھ زیادہ ہو گیا ہے، شاید یوٹیوب والے بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ یہ ضرورت سے زیادہ اس نے ویڈیو بنا دی۔ یوٹیوب والوں، آپ لوگوں سے بھی، چیٹ جی پی ٹی سی والوں سے بھی، مجھے پتہ ہے یہ جو میرے سامنے مشین پڑی ہوئی ہے یہ میری تمام ایک ایک بات کو ریکارڈ کر رہی ہے، مجھے پتہ ہے۔ کسی کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہو تو اس کی مدد کرو، کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہو تو اس کے ساتھ، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو انصاف کرو، اگر طاقت نہیں دی تو اس کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، فراڈ نہ ہو، نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ایک جاتے جاتے چھوٹی سی ایک واقعہ ہے، اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جب معراج پہ گئے، اس ٹائم اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس کو سزا مل رہی ہے، کوڑے لگ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اس کو کیوں سزا دی جا رہی ہے؟ تو فرشتے نے، حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہہ لو، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وہ جانور بھی ہو سکتا ہے، وہ پرندہ بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی مشکل میں تھا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا ایک، جس میں انسان کہہ لو، جانور کہہ لو، بلی کہہ لو، کتا کہہ لو، انسان کہہ لو، وہ کسی مشکل میں تھا، اور یہ بندہ اس مشکل کو حل کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی تھی، لیکن اس نے اس مشکل حل کرنے میں نہ تو اس کی مدد کی، نہ اس کا ساتھ دیا، بلکہ اس کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو اس سے سوال یہ ہوا تھا کہ آپ کو کون سی سزا دی جائے؟ تو اس نے کہا کہ میرے چھوٹے سے بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی سزا دے دو، تو اس کی یہ سزا ہے، اس کو ایک کوڑا لگا ہے تو اس نے کھال ادھیڑ دی ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ اس نے یہ مدد کرنے سے اس ٹائم انکار کر دیا، اس اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد نہیں کی، چاہے انسان تھا یا جانور تھا یا پرندہ تھا، مشکل میں تھا لیکن یہ کر سکتا تھا اس کی مدد، لیکن اس نے اس کی مدد نہیں کی۔ انسان کو ہم دنیا میں، پرندوں کو دنیا میں بہت ساری مشکلات میں چلتے چلتے راستے میں دیکھتے ہیں، ہم وہ مشکلات حل کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، چلو چلو یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، پیسے کی مدد ہے، نہیں یار ایسے ہی دے دیں اس کو، اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، طاقت دی ہے، لیکن کیوں دیں؟ جسمانی مدد ہے، کوئی پھنسا ہوا ہے کہیں، گرا ہوا ہے، اس کو اٹھانا ہے، چھوڑو یار ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ پہ گر گیا، پاس سے گزر رہے ہیں،
کوئی دیکھنے والا نہیں، گاڑی میں گزر رہے ہیں، موٹر سائیکل پہ گزر رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کا کتا ہے، بلی ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے۔ مثال ہے نا کہ ایک عورت نے ایک بلی کو جان بوجھ کے بند کر دیا اور وہ گھٹ کے وہاں مر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں بھیج دیا۔ اور ایک عورت، کتا پیاسا تھا، دنیا جہان کی گناہ گار عورت، اس نے اس کتے کے پیاس بجھا دی، اپنے دوپٹہ کنویں کے اندر ڈالا، اس پانی سے اس کو پیاس پر اللہ تعالیٰ نے اس نیکی سے اس کو جنت بھیج دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ ہر اچھائی جو نظر آتی ہے کوشش کرو اس کو کرنے کی، جتنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی ہے، توفیق دی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دو یا اس کو پریشانی کی حالت میں چھوڑ دو۔ کوئی بھی انسان ہو، جانور ہو، جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، وہ کبھی کسی سے نہ مدد مانگتا ہے، نہ چیخو پکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر دے، ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی انسان کا محتاج نہ کرے، اللہ تعالیٰ محتاجی سے دور کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ میری پریشانی، آمین ثم آمین۔